نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے تصوف اور ہیلتھ سائنسز۔ اس پر دو چار باتیں عرض خدمت ہیں کہ جو تصوف میں داخل ہے، جو صوفی ہے، اس کی صحت کیسی رہے گی۔ یہ ڈر کھا جاتا ہے بندے کو کہ میں صوفی ہو گیا تو یہ بالکل ویک سا ہو جاؤں گا، کمزور سا ہو جاؤں گا، دنیا کے کاموں میں میرا جی نہیں لگے گا، میں کام کر نہیں پاؤں گا۔ پھر گھر والوں کو بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ صوفی بن گیا، اب کسی کام سے چلا گیا، یہ بچوں کو کیا پالے گا، اس کے بچے محتاج، خود محتاج، یہ پھر بھائی کہاں کا صوفی ہے۔ ہر کوئی یہی الفاظ بولتا پھرتا ہے، یہ بھائی یہ صوفی ہو گیا، اب اس سے کوئی نہ دنیا کا کام ہوگا نہ آخرت ہوگا، یہ پڑا ہی رہے گا، آخرت کا کام ہوگا، یہ پڑا ہی رہے گا۔ تو یہ بھائی کائے کا صوفی ہے جو اس کے اپنے بچے جو ہے محتاج بن گئے، اس کی بیوی محتاج بنی گئی، یہ اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہا۔ یعنی وہی بات آ گئی کہ اس کے جسم کے اندر وہ ہمت کیوں نہیں ہے جس سے یہ سارے کام سر انجام بخوبی انجام دے۔ اس پر دو چار باتیں آج عرض ہیں۔ موضوع بڑا دلچسپ ہے، توجہ طلب ہے کہ اصل میں جو صوفی ہوتا ہے نا، جو صوفی ہوتا ہے وہ کہتے کس کو ہے؟ صوفی اس کو کہتے ہیں جو کام اس بندے کے ذمے ہیں ان سارے امور کو بخوبی سر انجام دے، یہ صوفی ہے۔ بھنگ پی کر پڑا رہے یہ صوفی نہیں ہے، یہ تو موالی ہو گیا نا۔ کھانا پینا چھوڑ دے، بھنگ کا ایک بڑا سا پی لے پیالہ اور پرسکون سویا رہے، کسی کی پریشانی کوئی اس کو نہ ہو، یہ صوفی نہیں ہے، یہ موالی ہے، اس کو ہم صوفی نہیں کہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہے۔ تو انہوں نے شادیاں بھی کی، محنت بھی کی، دین کی تبلیغ بھی کی، عبادت بھی کی، اور دوسروں کو بھی ان راہوں پر چلوایا، اس راہ پر چلایا دوسروں کو۔ پھر آپ ان کا فیض دیکھیں آگے چلا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا، انہوں نے بھی بالکل مزدوری بھی کی، گھر کو بھی چلایا، اور آخر میں بادشاہی بھی کی۔ اور خلفائے راشدین کو دیکھیں آپ، ان کی زندگی کو دیکھیں، اور آگے چلیں پھر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیکھیں، وہ بہت بڑے ہول سیلر تھے، اور دین کی تبلیغ بھی انہوں نے کی، دین بھی سکھایا، دنیا داری بھی کی، اور پھر ان کا مقام بھی دیکھیں آپ، سرتاج الاولیاء، شہنشاہ اولیاء۔ آپ دیکھیں گے صوفی جو گزرے ہیں وہ کس پائے کے ہیں، انہوں نے ہر کام کو بخوبی سر انجام دیا ہے۔ آج کل ہمارے صوفی حضرات میں جو ایک بہت بڑا فالٹ آ گیا ہے نا، وہ یہ کہ وہ نشہ اپنا رہے ہیں۔ جب وہ نشے کو اپنا رہے ہیں تو ان کے اندر ہمت کم پڑ گئی، تو یہ صوفی نہیں ہے، یہ صوفیت پر داغ ہے۔ ہاں ایک اور حال ہے کہ اس کے ذمے کچھ نہ تھا، اس نے اتنی عبادات کی کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات میں غرق ہو گیا، یہ کہ علیحدہ ایک مقام ہے، اس کے ذمے کچھ نہ تھا، اس کے لیے تو پھر اس پر گناہ بھی تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو ایک بندہ، ایک صوفی جو اپنی صحت کو فٹ نہیں رکھ سکتا تو کسی کا کام بھی نہیں کر پائے گا، کسی کا کام بھی نہیں آئے گا۔ ہاں صوفی حضرات کے لیے یہ قوانین ہیں، اس کے لیے قانون یہ ہے کہ جو صوفی ہے وہ کھانے کو بہت کم لمٹ میں استعمال کرے گا اور ورک آؤٹ کرے گا، ورک آؤٹ سے صحت بہتر رہتی ہے۔ ہماری عمر دیکھیں، ہماری صحت الحمدللہ تعالی بہتر ہے، ورک آؤٹ بھی ہے، کام بھی ہے، سارے کام بخوبی سر انجام ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے مرشد کریم کا ہمیں درس تھا، ہم نے الحمدللہ اس عمر تک اس کام کو فٹ رکھا ہے، اور صحت کے حساب سے بھی الحمدللہ فٹ ہے۔ تو کبھی میں ریکارڈنگ کروں گا وہ جو میں نے اپنا ورک آؤٹ کے لیے ہوئے ہیں ڈمبل وغیرہ، یہ وہ، تو الحمدللہ فزیکلی بھی ہم فٹ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر صوفی ہیں تو آپ ورک کو چھوڑ نہ دیں، ایسا راستہ آپ چیک کریں، خود بخود چیک کریں، ایسا راستہ جس راستے سے آپ جو ہے کاموں سے بیٹھ رہے ہیں تو پھر اس کو اسی ٹائم ہی چھوڑ دیں، یہ صوفیت نہیں ہے، یہ موالی پن ہے۔ تو تصوف اور ہیلتھ سائنسز، اس پر
اور بھی گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھیں آج کل کے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کھانا بہت کم استعمال کریں اور کام زیادہ کریں. یہی صوفی ہے حقیقت میں، صرف اس میں ذکر فکر کا ایک پودا لگنا چاہیے، باقی یہی صوفی ہے. کھانا لمٹ میں کھائے، کام زیادہ کرے، محنت زیادہ، مشقت زیادہ کرے، اور اپنے ذمے جو لوگ ہیں، اس کے بچے ہیں، گھر والی ہے، امی ابو ہیں، جو بھی ہیں، بہنیں ہیں، بھائی، سب کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، تو ہم نے محنت کر کے ان سب کے حقوق برابر کرنے. یہی صوفی ہے. صوفی وہ ہے جو دوسرے کا وزن اٹھائے. تو جب یہ صوفی اس قانون کے تحت زندگی گزارے گا تو اس کی صحت بھی بہتر ہوگی. جب صحت بہتر ہوگی تو یہ تصوف میں بھی فٹ، ہیلتھ سائنسز میں بھی فٹ. تو اس لیے صوفی کو کام بخوبی کرنا چاہیے، ذکر اذکار اس کے ساتھ ساتھ چلانا چاہیے. جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک صرف نظریں کھانے پینے پر ڈالنی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے پورا کا پورا دن ذکر فکر کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، تاکہ ہماری روحانیت میں وہ پاور ہو، ہم مایوس بھی مت ہوں، اور ہمارے اندر اسٹیمنا ہو، ہمت بھی ہو. ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہیں، پورا دن مشقت بھی کرتے ہیں. تو آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تصوف پر صحیح جو ہے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بدولت ہمیں صحت بھی دے، ہمیں ایک اچھی صحت دے تاکہ ہم دوسروں کے جو ہے فرائض بھی صحیح طریقے سے سر انجام دے پائیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی بڑی اسٹیمنا کے ساتھ بیٹھ کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.